السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آداب زندگی اس کتاب سے میت کے آداب اس کا بقیہ حصہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 13، نماز جنازہ پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے اور جنازے کے ساتھ جانے اور کندھا دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ جنازے کے ہمراہ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہو اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور نماز کے بعد جو دفن میں شریک ہو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا 2 قیرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر۔ نمبر 14، مردے کی قبر شمال جنوب لمبائی میں کھدوائی اور مردے کو قبر میں اتارتے وقت قبلے کی طرف رکھ کر اتاریے۔ مردہ اگر ہلکا ہو تو 2 آدمی اتارنے کے لیے کافی ہے، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی اتارتے وقت میت کا رخ قبلے کی طرف کر دیجیے اور کفن کی گرہ کھول دیجیے۔ نمبر 15، عورت کو قبر میں اتارتے وقت پردے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 16، قبر پر مٹی ڈالتے وقت سرانے کی طرف سے ابتدا کیجیے اور دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر 3 بار قبر پر ڈالیے۔ پہلی بار مٹی ڈالتے وقت پڑھیے منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری بار مٹی ڈالتے وقت پڑھیے وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے۔ اور تیسری بار جب مٹی ڈالے تو پڑھیے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ نمبر 17، میت کو قبر میں نہ زیادہ اونچا رکھیے اور نہ چوکور بنائیے، بس اتنی ہی مٹی قبر پر ڈالیے جو اس کے اندر سے نکالی، اور مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی چھڑک دیجیے۔ نمبر 18، دفن کرنے کے بعد کچھ دیر قبر کے پاس ٹھہریے، میت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، کچھ قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچائیے، اور لوگوں کو بھی یہ توجہ دلائیے کہ استغفار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد خود بھی استغفار فرماتے اور لوگوں سے بھی یہ فرماتے کہ یہ وقت حساب کا ہے، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو اور مغفرت طلب کرو۔ نمبر 19، عزیزوں اور رشتہ داروں یا پاس پڑوس میں کسی کے یہاں میت ہو جائے تو اس کے یہاں 2 ایک وقت کا کھانا بھجوا دیجیے، اسی لیے کہ وہ غم میں پریشان ہوں گے۔ جامع ترمذی میں یہ ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دو، وہ آج مشغول ہے۔ نمبر 20، 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ نہ کیجیے، البتہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے سوگ میں کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ جب ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تعزیت کے لیے گئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگوائی، اس میں زعفران کی زردی ملی ہوئی تھی۔ ام المومنین نے وہ خوشبو اپنی باندی کے ملی اور پھر کچھ اپنے منہ پر ملی، اور پھر فرمانے لگی، خدا شاہد ہے مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ جو عورت خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہے وہ کسی مردے کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ منائے، البتہ شوہر کے سوگ کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ نمبر 21، میت کی طرف سے حسب حیثیت صدقہ اور خیرات بھی دیجیے، البتہ اس معاملے میں غیر مسنون رسموں سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح ہمارا یہ باب یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔